السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ مفسر قرآن، مفکر اسلام، شارح مشکوٰۃ شریف، صاحب تصانیف کثیرہ، محسن اہل سنت، حکیم الامت، عارف بدایوں، سالک رائے حق، حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ ان شہسواران اسلام میں سے ہیں جن پر قومی مسلم کو ہمیشہ فخر اور ناز ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق ان نفوس قدسیہ سے ہے جنہوں نے مشکل وقت میں ملت اسلامیہ کی نگہبانی کا فریضہ انجام دیا۔ آپ عقل عرفانی، علم ایمانی اور معرفت روحانی کے امام و تاجدار ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اپنے قلم و زبان، فکر و تدبر سے دین اسلام کی ایسی خدمت انجام دی کہ رہتی دنیا تک عام و خاص انشاءاللہ اس سے اور آپ کے فیض سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ یوں تو علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر کرنے کے لیے کئی گھنٹوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس مختصر سے ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مزید ان کے حالات زندگی اور ان کے سوانح مبارکہ کے حوالے سے جاننے کے لیے آپ مختلف کتب سے استفادہ ضرور فرمائیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ کا نام مفتی احمد یار خان، لقب حکیم الامت، تخلص سالک اور سلسلہ نسب اس طرح ہے: مولانا مفتی احمد یار خان بن مولانا محمد یار خان بدایونی، مولانا منور خان علیہم الرحمہ۔ آپ کی ولادت 4 جمادی الاول 1324 ہجری مطابق جون 1906 بروز جمعرات بوقت فجر قصبہ اجیانی، ضلع بدایوں، انڈیا کے ایک دیندار گھرانے میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، پھر مدرسہ شمس العلوم بدایوں میں داخل ہو کر 3 سال تک یعنی 1916 سے 1919 تک مولانا قدیر بخش بدایونی اور دیگر اساتذہ سے اکتساب فیض کیا۔ اسی عرصے میں بریلی شریف حاضر ہو کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ پھر مدرسہ اسلامیہ میڑھو ضلع علی گڑھ میں داخل ہو کر کچھ عرصہ مزید تعلیم حاصل کی۔ چونکہ اس مدرسے کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے تھا، اس لیے وہاں سے تعلیم ترک کر کے مراد آباد چلے آئے اور جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لیا۔ حضرت صدر اللہ فاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کی چہرہ شناس، مردم شناس نگاہوں نے ان کے جوہر کو پہچان لیا اور خود مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی کو تعلیم دینے کا سلسلے کا آغاز فرمایا۔ پھر بے پناہ مصروفیات کی بنا پر مولانا مشتاق احمد کانپوری کو مراد آباد بلا کر مفتی صاحب کی تعلیم ان کے سپرد فرما دی۔ 1344 ہجری مطابق 1925 کو درس نظامی سے فراغت حاصل کر لی اور اس وقت آپ کی عمر تقریباً 20 سال کی تھی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ شرف ملت حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کے حوالے سے فرماتے ہیں: حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ نہایت خوش اخلاق اور خندہ پرور شخصیت کے مالک تھے۔ سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے، معمولات اور وقت کے اتنے بڑے پابند تھے کہ آپ جب جمعہ کے روز ممبر پر بیٹھتے تو لوگ اپنی گھڑیوں کا ٹائم ٹھیک کر لیتے تھے۔ 5 دفعہ حج و زیارت سے مشرف ہوئے اور ہر وقت درود شریف پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے 46 سال کا عرصہ خدمت دین میں صرف کیا۔ سینکڑوں علماء کو فیضیاب فرمانے کے ساتھ ساتھ بے شمار تصانیف حصہ یادگار چھوڑا، جس سے مسلک اہل سنت کو نہایت تقویت ملی۔ اسی طرح تحریک پاکستان میں آپ کا بڑا کردار بھی رہا۔ تحریک پاکستان کے سلسلے میں صدر اللہ فاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی اشرفی علیہ الرحمہ نے قرارداد پاکستان کے لیے جو کوششیں کی، مفتی صاحب ان میں شریک رہے۔ مفتی صاحب محض مسلم لیگ کو ووٹ ڈالنے کے لیے
گجرات پنجاب سے سفر کر کے اجھیانی بدایوں شریف پہنچے۔ چنانچہ بصورت جلوس آپ کو گھر لایا گیا اور اس علاقے میں آپ کی کوششوں سے مسلم لیگ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ رضوان کا وصال 3 رمضان المبارک 1391 ہجری 24 اکتوبر 1971 کو بروز اتوار 77 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کی آخری آرام گاہ گجرات پنجاب پاکستان میں زیارت گاہ عام و خاص ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔